أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال نبی علیہ الصلاۃ والسلام سید القوم خادمہم. آج ہمارا سیرت طیبہ کی روشنی میں بحیثیت رہنما لیڈر کیا خوبیاں کیا صفات ہونی چاہیے اس حوالے سے عرض کریں گے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے سید القوم خادمہم، جو واقعتاً نام کی حد تک نہیں حقیقت میں خادم ہو، جو اپنی ذات کی خدمت یا اپنے پروٹوکول کے چکر میں نہیں، دوسروں کی عزت دوسروں کی خدمت کے لیے پیش ہو، جس کو علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. کہ لیڈر میں تو 3 بنیادی طور پہ خوبیاں ہونی چاہیے. ویژن وسیع ہو اور بات کرے تو جیسے کہ موتی بکھیرے، اور تیسرے نمبر پہ دل میں ایسی تڑپ ہو جیسے ایک باپ کی اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے. یہ لیڈر کی بنیادی 3 خوبیاں ہیں جس کو علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا نگاہ بلند، ویژن بہت بڑے، وہ تان و تشنی شکوے شکایت، ایک آیا دوسرے کو جیل میں دوسرا آیا دوسرے کو جیل میں، یہ باریاں جو لگی ہوتی ہیں. دعا کریں کہ اللہ اسے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. یہی ہم سب مل کر ملک کو اس کی بنیادوں پہ کھڑا کرنے والے بن جائیں. جیسے آقا کریم علیہ السلام نے ریاست مدینہ میں غیروں کو یہودیوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا. ہم مسلمان آپس میں جوڑنے کے لیے تیار نہیں. آج ہمارا لیڈر جو بھی ہمارے سروں پہ آ رہا ہے ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں، لیکن سب سے بڑا قابل احترام وہ ہوگا جو دوسروں کو اپنی سیٹ پر آ کر بھی درگزر کرے، وہ جو بھی کر لے وہ سب کو ساتھ لے کے چلے. ہاں جس کی جو سزا بنتی ہے وہ دی جائے، جتنی بنتی ہے اتنی دی جائے. پھر دیکھیں ویژن یہ والا لے کے چلیں جس کو علامہ اقبال صاحب نے یوں کہا نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. یہ 3 خوبیاں، ویژن بڑا وسیع ہو، دل دماغ کھلا ہو، معاف کرنے کا جذبہ، درگزر کرنے کا جذبہ، اور گفتگو میں مٹھاس ہو، اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ اندر غم نصیب فرما دے، فکر کڑن نصیب فرما دے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی، بڑے مشہور صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت جعفر طیار، یہ تشریف لے جاتے ہیں نجاشی کے دربار میں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ اب پوری کنٹری دوسری کنٹریز میں جا کے ہمارا تعارف کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو وہاں جا کے گل مل ایسے جاتے ہیں جیسے ہم انہی میں سے ہیں. نہیں، ہمیں اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول کردار سے وہ خوبیاں جو ہمارے اصل لیڈر ہیں، جو ہمارے اصل قائد ہیں، ان کی وہ ترجمانی. تو جعفر طیار نجاشی کے دربار میں پہنچتے ہیں تو وہ پوچھتا کہ آپ کے جو لیڈر ہیں ان کو نہیں پتہ کہ یہ نبی ہیں، ان کے لیے کیا لفظ بولنا ہے. بطور جو رہنما ہیں آپ کے، جو آپ کے لیڈر ہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق نجاشی پوچھ رہے ہیں، وہ تعلیمات کیا دیتے ہیں؟ تو 14 خوبیاں بیان کی، کچھ کرنے والی اور کچھ چیزوں سے پرہیز کرنے کے اعتبار سے فرمایا. سب سے پہلی چیز کہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ دل میں اللہ کو بٹھا لو، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی نوکری کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. دوسرے نمبر پہ صادق و امین ہے، سچے امانت دار. تو کہتے تعریف تو وہ ہے کہ جو دشمن کرے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، تعریف یہ ہے کہ دشمن تعریف کرے. لفظ محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ترجمہ یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ سجن تو سجن دشمن بھی تعریف کرے. تو دوسری صفت یہ بیان فرمائی سچائی. اور تیسرے نمبر پہ کہا امانت دار ہے. امانت داری کا ہمیں حکم دیتے ہیں. اور پوچھا اور کیا حکم دیتے ہیں؟ کہ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کو جوڑو. اور یہاں تک فرمایا کہ شب قدر میں بھی رشتہ داروں کو توڑ کے چلتا ہے نا. ہمارا ہر وہ رشتہ دار ہے جس کے پاس پیسہ یا عہدہ ہے. نہ یہ تم نے رشتہ نہیں بنایا، یہ رب نے تقسیم کی ہے. جو دوستی لگا رہے ہو وہ تم بنا رہے ہو. یہ جو تمہارے بہن بھائی ہیں، بھتیجے بھانجے بھانجیاں بھتیجیاں، یہ جو اللہ نے خون کے رشتے بنائے یہ رب نے چنا ہے. رب نے اگر تمہیں عطا کیا نا تو رب کل پوچھے گا کہ تم اس لیول پہ پہنچے اور وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھانا کھانے سے بھی تنگ ہیں اور تمہارے ٹشن نہیں پورے ہو رہے، تم اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے ہو. تو ان کو ضرور یاد رکھے. صلہ رحمی خالی باتوں کی حد تک نہیں، ہمیں بڑا پیار ہے، نہیں پریکٹیکل. تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا حکم دیتے ہیں؟ کہا جی رشتہ دار تو رشتہ دار، جو دائیں بائیں رہنے والے نا ان کا بھی خیال کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ پڑوسیوں کا خیال کرنا. صرف میں اول الخصمین یوم القیامت جاران، کل قیامت میں سب سے پہلا جو مقدمہ اٹھایا جائے گا پڑوسیوں کو تو اٹھایا جائے گا. اول الخصمین. میں اور کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ حرام کاموں سے پرہیز. اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا بس وہ کرنے ہیں. قتل و غارت سے پرہیز، بدکاری سے پرہیز، اور جھوٹ سے پرہیز، ناحق مال کھانے سے پرہیز، عورتوں کو بے عزت کرنے سے پرہیز، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا. یہ تمام خوبیاں وہاں تشریف لے گئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے جو رہبر ہیں، تمہارے جو لیڈر ہیں، وہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، کس چیز کا حکم دیتے ہیں، کن چیزوں سے منع کرتے ہیں. تو یہ 14 چیزیں پیش کیں کہ ان میں سے یہ چیزیں کرنے کو فرماتے ہیں اور یہ چیزیں منع فرماتے ہیں کہ یہ تم نے نہیں کرنی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کل امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. جاہلیت کی جتنی رسم و رواج ہے نا اس ساری قدموں کے نیچے میں رونتا ہوں. آئیے ہم بھی ہمارے دل دماغ میں جو چل رہا ہے اس کو روند کر. علامہ صاحب کا جو شعر ہے نا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز. تو سب سے پہلی جو صفت ہے نا کہ ویژن بڑا ہوتا ہے. جن کا ویژن بڑا ہوتا ہے نا وہ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لاتے ہیں، مسجد قباء میں سیدھا آ کے ٹھہرتے ہیں اور مسجد قباء سے تھوڑا سا نکلتے ہیں تو جمعے کا وقت ہو جاتا ہے تو وہاں پہلا خطبہ دیتے ہیں. سب جانثار بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دکھڑا، ایک شکوہ، ایک شکایت آقا کریم نے نہیں پیش کی کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میں مکہ مکرمہ میں تھا، میرے ساتھ یہ ظلم یہ ستم. جن کے ویژن بڑے ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، جو لیڈ کرنا جانتے ہیں اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے، وہ پچھلی باتوں کے تذکرے اور دوسروں کی کمیوں کوتاہیوں کو اس کے ذکر کر کے نہیں، بلکہ 10 لوگوں کا طے ہوا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، یہ اس قابل ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے، ان 10 میں سے بھی 6 کو معاف کر دیا گیا. تو معافی ہی معافی. ایسے لیڈر ہم بن کے بتائیں کہ قیدیوں کو پکڑا جا رہا ہے بدر کے موقع پر، اختیار ہے، طاقت ہے، قوت ہے. صحابہ کی تربیت کیا فرمائی، اپنے شاگردوں کی اپنی تنظیم سازی کیسے فرمائی کہ قیدیوں کا اکرام کرنا ہے، مجرم کا اکرام کرنا ہے. جس نے جرم کیا، اس سے بڑا کائنات میں جرم کوئی نہیں جو امام الانبیاء کے مقابلے میں آ رہے ہیں. اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے. صحابہ کو حکم دیا کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. حضرت اللہ اکبر. صحابہ اکرام کے ایسے سے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے قیدی پکڑے تو اپنا کھانا ان کو کھلا رہے ہیں، خود کھجور کھا کے گزارا کر رہے ہیں، خود خشک روٹی ان کو تازہ روٹی، ان کے لیے اچھا بستر خود گزارا. تو ان چیزوں کو دیکھ کر حضرت مصعب بن عمیر جو پہلے داعی ہیں، پہلے مبلغ اسلام جن کو امام الانبیاء نے مدینہ منورہ بھیجا، ان کے بھائی اس عمل کو دیکھ کر جو بڑی مخالفت پہ تھے کہ یہ واقعی حق دین ہے،
جس میں مجرموں کے ساتھ، ہم ان کے مجرم ہیں نا، یعنی جو قیدی ہوئے وہ مجرم تھے، تو ہمارے جرموں کے باوجود اتنا پیار، اتنا حسن سلوک. اس لیے جو بھی قید میں آتا، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ لیڈر کسے کہتے ہیں، رہنما کسے کہتے ہیں. جو آتا اس کو پلروں کے ساتھ باندھا جاتا اور وہاں مسجد کے ماحول میں رکھا جاتا، اور 2 دن 1 دن بھی مشکل سے نکالتے اور کہتے ہیں ہمیں بھی یہ غلامی نصیب ہونی چاہیے، ہم نے بھی یہ چیز حاصل کرنی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اپنی ذات کے اعتبار سے ہر طرح سے قربانی، سادگی اور یہ اختیاری ساری چیزوں کو اختیار فرمایا، اور صحابہ پہ، غلاموں پہ سب کچھ لگایا. اور یہاں تک کہ سونے کے ڈھیر آ رہے ہیں اور شام ہو رہی ہے تو 1 درہم بھی پاس نہیں ہے، سب خرچ ہو رہے ہیں. ایک موقع پہ تھوڑا سا رہ گیا تو چہل قدمی فرما رہے ہیں. پوچھا گیا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ تھوڑا سا مال باقی رہ گیا ہے، اس وقت تک سکون نہیں آ رہا جب تک یہ خرچ نہ کر دیا جائے. تو دوسروں پہ خرچ کرنا ہے، اس سے کہتے ہیں لیڈر، رہبر، رہنما. گزارش کروں گا کہ ریاست مدینہ کی بنیاد پر ہی پاکستان کا قیام ہمارے بڑوں نے اور ہمارے علماء نے اور ہماری مختلف فورسز نے، جن جن حضرات نے بھی یہ قربانیاں دیں، اللہ ان کو اپنی شان شان جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں ان قدردانوں کی قدردانی کی توفیق دے. یہ دیس ہمارے لیڈروں یا عوام کی عیاشی یا سہولتوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. یہ دیس تو بنایا گیا تھا کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں جو چاہو کرو، آزادی کا مطلب یہ ہے جو صحیح ہے وہ کرو، وہ تمہیں رکاوٹ نہیں ہوگی. اس لیے دیس کے لیے اتنی 6 کروڑ کے قریب لوگوں نے ہجرت کی اور 1.5 لاکھ سے زائد لوگ شہید کیے گئے. کتنی ہماری خواتینوں کی عزت پامال کی گئی اور کتنے بچے قربان کیے گئے، کون کون سی چیز قربان نہیں کی گئی. آئیے ہمارے لیڈر بھی اس بات کا عزم کریں اور ہماری عوام بھی اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے اپنے دیس کو اس روش پہ لے کے آنا ہے، اپنے لیڈروں کے ساتھ مل کر، کہ جیسے امام الانبیاء کے ساتھ صحابہ نے مل کر اس بات کی کوشش کی کہ وہ امن کا گہوارہ بنے، تو ہم نے بھی اس سنت کو زندہ کرنا ہے. اور ہمارے لیڈر بھی اس بات کی نیت کریں جیسے آقا علیہ السلام کے غلام جو تھے جہاں جہاں لیڈر بنے. حضرت عمرو بن عاص مصر کے گورنر ہیں اور حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، وہاں سے گورنر سے لوگ آتے ہیں، مصر سے لوگ آتے ہیں، اور حضرت عمر پوچھتے ہیں اپنے فقراء کے نام لکھ کے دو. تو جب نام لکھ کے دیتے ہیں، اکتبو لی اسماء فقرائکم حتی اسد حاجتہم، میں تمہاری حاجت کو پورا کروں. تو فقراء کے جب نام لکھے جاتے ہیں اس میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر مصر ہے ان کا نام بھی. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایسے لیڈر تھے وہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کے حکمران، 3 بر اعظموں کے حکمران ایسے لیڈر تھے کہ پوچھتے تھے کہ تمہارے علاقے میں کوئی مقروض تو نہیں، تمہارے علاقے میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا تو اس کو کاروبار کراؤ، کوئی مقروض اس کا کہا جی وہ بھی اتار دیا، یہ بھی کر دیا. کا حق مہر کسی کا دینے والا، تو یہ جو ہمارے پاس ٹیکس اکٹھے ہو رہے ہیں، پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، ان میں سے ان کے حق مہر کو ادا کیا جائے. کوئی بزنس کے لیے کہا جی سب کچھ کر دیا گیا. 3 بر اعظموں کے حکمران، لیکن اپنے اوپر سب سے پہلے حکمرانی کر رہے ہیں، اپنی ذات کو سب سے زیادہ تکلیف میں رکھ رہے ہیں، اپنی راحت کو سب سے پیچھے رکھ رہے ہیں. بچے کہہ رہے ہیں عید کا موقع ہے تو کیا ہمیں نئے کپڑے مل سکتے ہیں؟ کہا جی فنانس والے سے بات کرتے ہیں. بات کی تو وہ بھی ان کی تربیت یافتہ تھا، کہنے لگا کہ جی اگلے مہینے تک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگلے مہینے کی سیلری دے دی جائے، تو آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے؟ تو 3 بر اعظم کا حکمران، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، کوئی بھیک مانگنے والا نہیں، اور وہ اپنے بچوں کو کپڑے نہیں دے سکے. اگر رہنما، رہبر، لیڈر صحیح بننا ہے تو ہمیں ان ہستیوں کی روش کو اپنانا ہوگا. اگر دیس کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، اگر دیس کو اس ترتیب پہ لانا ہے. کتنے ہفتہ تک تو سوچتے رہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ یہ ذمہ داری مجھے دی گئی، میں نے پوری کیسے کرنی ہے. تو سب سے پہلا اصول یہ بنایا، جو کچھ میرے اور میرے گھر والوں کے پاس ہے، ان کی بیوی 7 طرح سے شہزادی، سب کچھ اٹھا کے جمع کرا دیا. دوسرے نمبر پہ کوئی پروٹوکول نہیں. آج ہمارا سب سے زیادہ جو بیڑا غرق ہے وہ پروٹوکولوں نے کیا ہوا ہے. وہی عہدے ہوتے ہیں وہ جو موجود ہیں ان سے پہلے جن کے پاس ہے ان کو کتنا پروٹوکول مل رہا ہے.
تو پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے. ملک میں امن کی فضا ایسی قائم کی جائے کہ ہر ایک کو پروٹوکول ملے, ورنہ تو چند شخصیات کو پروٹوکول ملے گا اور وہ بھی پورا نہیں مل رہا, وہ بھی جانیں محفوظ نہیں ہے. اللہ پاک ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے, ہر قسم کے شرور سے بچائے. تو اس کے لیے میرے عزیزو ہمیں اپنی ذات کو ان ترتیبوں پہ لانا ہوگا جس پہ ہمارے بڑے آئے. عمر بن عزیز سب کے لیے دروازے کھلے, جس نے جو چیز پیش کرنی ہے وہ کر دے. حبیب جالب کا ایک شعر پیش کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا. برسر ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, برسر ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, علاج غم نہیں فقط تقریر کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل والا بنائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما